बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। हम आपको वोट पाकिस्तान के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबी सियासत, इंतखाबी मुहिम, अवामी तवक्कुआत और अवामी मसाइल का हल, ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जो हम इस अपने ख़ुसूसी प्रोग्राम में इलेक्शन तक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज जिन कौमी असम्बली के हलकों की अगर हम बात करें और सूबाई असम्बलियों के हलकों की बात करें तो वो पहले मैं आपको बता दूं कि किन हलकों की हम बात करेंगे। NA 77 से NA 92 तक की हम बात करेंगे, जिसमें गुजरांवाला, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और भक्कर शामिल हैं। यहाँ अगर हम 2018 के इलेक्शन में देखें तो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी। फिर इसके साथ जो सूबाई हलके हैं उनमें PP 59 से लेके PP 93 तक 93 यहाँ तक हम सूबाई हलकों की बात करेंगे। और इसमें भी जो है मजमूई तौर पर 2018 में अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी। ये जो शहर हैं इसमें परसेंटेज के हिसाब से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो गुजरांवाला में जो मर्द वोटर्स हैं वो 54.62% हैं, ख़वातीन 45.38%, सरगोदा मर्द वोटर्स 53.12%, ख़वातीन 46.88%, खुशाब 51.84% मर्द वोटर्स और ख़वातीन 48.16%। इसके साथ मियांवाली में अगर हम बात करें तो 52.44% मर्द वोटर्स और 47.56% ख़वातीन। और भक्कर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 52.87% मर्द वोटर्स और 47.13% ख़वातीन की तादाद है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो फौजिया ही हमें बताएंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ज़ाब्ते अखलाक भी जारी कर दिए हैं, सियासी जमातों के हवाले से, सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से और कौमी मीडिया के हवाले से। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम उन बातों की तरफ जाएं, आपको इन जिन अजला का जिक्र जावेद ने किया उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पर जो नौजवान हैं वो कितने % वोटर्स में हैं। तो एवरेज में अगर हम देखें तो 18 से 25 साल के नौजवान जो हैं वो वोटर लिस्ट में करीबन 17% हैं और 26 से 35 के जो नौजवान हैं वो 25% हैं। तो दैट मीन्स के 43% इन अजला में यूथ पॉपुलेशन है हमारे पास, जिसको हम यूथ वोटर पॉपुलेशन कह सकते हैं। और ख़वातीन जो हैं ये टोटल वोट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 18 से 25 साल की उम्र की 7% हैं और 12% हैं जो 26 से 35 साल की उम्र में हैं। तो टोटल ये बनता है करीबन 19% ख़वातीन वोटर्स मौजूद हैं, जिनको 19% हम यूथ वोटर्स कह सकते हैं। ठीक। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आज के पैनल्स का तारुफ आपसे करवा दूं। हम कर रहे हैं, हमारे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं जनाब हारिस खलीक साहब, मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आपको हारिस खलीक साहब बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमारे अगले मेहमान पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर गौरी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, हमने आपको जैसे कहा था कि हम आपको साथ साथ फैक्ट से और नई नई जो चीज़ें हो रही होंगी उससे मुतला करते रहेंगे। तो आज बहुत सारी बातें इलेक्शन कमीशन के हवाले से करने वाली हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कि करीबन 60 हलकों के जो है वो 60% बैलेट पेपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि छपाई का अमल पूरा हो चुका है, तो वो छप चुके हैं। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। इसके साथ साथ जो चीज़ शुरू हुई है वो ये शुरू हुई है कि ECP ने पोस्टल बैलेट का इजरा कर दिया है और पोस्टल बैलेट जो है वो 22 जनवरी तक हासिल किया जा सकता है। ECP की वेबसाइट पे फॉर्म 37 है, आप लोग कोई भी जो है उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ECP का एड्रेस www.ecp.org.pk है, वहाँ से आप फॉर्म 37 डाउनलोड कीजिए, उसको भर के अपने मुतलका RO की तरफ भेजिए। RO साहब आपको एक बंद लिफाफा भेजेंगे जो आपको पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से आएगा, जिसमें होगा फॉर्म 38, फॉर्म 39 और फॉर्म 40, जिसमें एक तस्दीकनामा होगा, एक आपका एक और मज़ीद डेक्लरेशन होगी और वापसी का लिफाफा भी होगा जिस पर वापसी का पता भी छपा होगा। वो आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होगी, आपको वो फिल करना है और वापस अपने RO को भेजना है। ये बात याद रखिए कि ये इलेक्शन डे से कम 2 से 3 दिन पहले तक इसको वापस आ जाना चाहिए। और ये जब रिज़ल्ट कंसोलिडेशन होती है, जिसको हम कहते हैं हतमी और सरकारी नतीजा, उसमें पोस्टल बैलेट जो है वो काउंट होता है। तो पोल डे से पहले कोशिश कीजिएगा कि 7 फरवरी से पहले
آپ کے واپس جو آپ کے پاس RO کا آپ کا پوسٹل بیلٹ ہے وہ واپس آ جائے. اب کون لوگ اس پوسٹل بیلٹ کو یوز کر سکیں گے؟ پھر یاد دہانی کے لیے پولنگ کا عملہ، سیکیورٹی پہ معمور اہلکار، پولیس کے، آرمی کے، جیل میں قیدی، زیر حراست ملازمین اور افراد باہم معذوری، پرسن ود ڈسیبلٹی، یہ ان کو یوز کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہوئی ہے سیکیورٹی کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ، جو کہ 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے فل کمیشن نے چیف سیکرٹریز اور IGs کے ساتھ میٹنگ کی اسلام آباد میں، اور کوڈ آف کنڈکٹ اور زیادہ الیبوریٹ سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ایشو کیا. اس کوڈ آف کنڈکٹ میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہاں کہاں ڈیوٹی دیں گے. وہ پولنگ اسٹیشن پہ ڈیوٹی دیں گے، باہر سے لوگوں کو چیک کرنا، اندر کوئی امن و امان کا ایشو نہ ہو، کیمپین کے دوران لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں گے. پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ جب وہ الیکشن کا مٹیریل لے کر جا رہے ہوں اور واپس ترسیل اس پورے مٹیریل کی، اور اس میں آپ کو پتہ ہے بیلٹ کے پورے بیگز ہوتے ہیں، الیکشن مٹیریل ہوتا ہے، وہ واپس لے کر آ رہے ہوں اور RO کے دفتر تک، تو وہاں پر یہ سارے لوگ اپنی جو ہے وہ ڈیوٹیز سر انجام دیں گے. یہ ہے جناب موٹی موٹی باتیں. ٹھیک ہے، اور ہم ذرا اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی، ضابطۂ اخلاق کی بات کی حارث خلیل صاحب، کتنا ضروری ہے کہ اس کا اب جو نفاذ ہو، مکمل طور پہ نفاذ ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ہم جو ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کی انتخابی سیاست کے حوالے سے، تو ہمیں کہیں کہیں خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ہر صورت میں ہمیں اس معاملے کو پرامن طور پر یقینی بنانا ہے. جی بہت کوڈ آف کانڈکٹ میں صرف سیکیورٹی کا نہیں، میڈیا کے لیے، پولیٹیکل، ان ساروں کا ذکر کیجیے گا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں، نروال میں بھی ہوا ہے. احمد اقبال جو قافلہ تھا اس پہ فائرنگ اور شدید دھند تھی کل، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل تشویش بات ہے اور قابل مذمت بھی ہے. پھر بالکل اسی طرح کل تحریک انصاف کے کراچی کے کسی ایک دفتر پر حملہ ہوا ہے اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو، اور پیپلز پارٹی، تو یہ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دیں کہ مطلب کوئی بھی جماعت ہو اور کوئی بھی امیدوار ہو، اس کی جو حفاظت ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے خاص طور پر، ان کی ذمہ داری ہے، اور تاکہ ایک پرامن سیاسی مہم چلائی جا سکے. آپ نے جو ضابطۂ اخلاق کی بات کی، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی عمل، انتخابی عمل ہو یا کوئی بھی سیاسی عمل ہو، انتخابی عمل ایک بڑے سیاسی عمل کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، وہ ضابطۂ اخلاق کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا، اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت ہی ایک چیکرڈ الیکٹورل ہسٹری رہی ہے، لیکن اس چیکرڈ الیکٹورل ہسٹری کا سبب ایک بہت بڑا یہ ہے کہ جو ضابطۂ اخلاق طے ہوتا ہے، جو الیکشن کمیشن طے کرتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. نہ مہم کے دوران کہ کس کینڈیڈیٹ نے کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں اپنی مہم پر، اور کس یعنی کیا ایک پورا جو ایک ترسیل ہے، چاہے وہ ڈاک کے ذریعے سے بیلٹ کی ترسیل ہو، یا وہ جب ایک مرتبہ بیلٹ باکسز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو پہنچایا جانا ہو کہیں، تو ان سب پہ شکوک و شبہات رہے ہیں. اسی طرح جب آپ اعداد و شمار کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اس بات سے تو میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان میں الیکشن پورے کا پورا جو ہے وہ مسائل کا شکار رہتا ہے. کچھ حلقے ہوتے ہیں مخصوص جو جن کو مارک کر لیا جاتا ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کہ وہ ضابطۂ اخلاق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، اگر بنیادی انصاف نہیں فراہم کیا جا رہا. ساتھ ساتھ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ افراد باہم معذوری کے لیے پوسٹل بیلٹس ہیں، لیکن یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے کہ پاکستان میں جو افراد باہم معذوری ہیں، پرسنز ود ڈسیبلٹیز، ان کا پوری طرح سے سینسس میں ان کا جو ان کا نمبر ہے، وہ اتنا نمبر اس کا تعین نہیں کیا گیا، اور تعین نہیں کیا جا سکتا چونکہ اس میں مسئلہ صرف ریاست کا یا حکومتی مشینری کا یا سینسس آرگنائزیشن کا یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا نہیں ہے، اس میں ہمارے عمومی سماجی رویوں کا مسئلہ ہے. ہم ایک ڈینائل میں رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر کسی خاندان میں کوئی بچہ یا بچی اگر کسی قسم کی اس میں کوئی اسپیشل صورتحال ہو، کوئی معذوری ہو، تو بجائے اسے تسلیم کرنے کے ہم انہیں شمار ہی نہیں کرتے. اچھا، یہی صورتحال اقلیتوں کی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی پاکستان میں بہت ایک کم تعداد ہے مذہبی اقلیتوں کی. اقلیت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں چونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں مذہبی اقلیت دیا ہوا ہے، ورنہ
پاکستانی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مساوی شہریت ان کی ہونی چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن میں تو کسی حد تک ہے، پوری وہاں بھی نہیں ہے لیکن اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو ان کے بھی ووٹس کو شمار کیا جائے، ان کی تعداد درست شمار کی جائے، پھر ان کے ووٹس کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور سوائے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے 2 ایک بار ایسا کیا ہے جس کی تحسین کی جانی چاہیے کہ انہوں نے جنرل سیٹس پہ بھی اقلیتی امیدوار کھڑے کیے. پھر ساتھ ساتھ قواعد و ضوابط میں جو 5%، بہت لمبا جواب ہو گیا، بس میں یہاں ختم کر رہا ہوں کہ قواعد و ضوابط میں جو محض 5% جنرل سیٹس خواتین کے لیے رکھی گئی ہیں، یہ پہلے سے تو چلیں کچھ بہتر ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے. یعنی کسی ملک کی آدھی آبادی یا آدھی سے ذرا کم آبادی، اس کو آپ 5% جنرل سیٹس کے لیے خواتین آپ نامزد کر رہے ہیں، اور چونکہ 17% آپ نے وہ ریزرویشن رکھی ہے، لیکن وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں پارٹی کی نمائندہ آتی ہیں، براہ راست الیکشن نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی وقت کے ساتھ ہمیں بتدریج بڑھانا چاہیے. اچھا، یہ حارث صاحب اس میں بہت سے نکات آئیں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ فوزیہ جو ہے نا ان کو پراپ بھی کریں گی. بڑے اہم آپ نے نکات اٹھائیں، دوبارہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ذرا گفتگو کو ہم ذرا پہلے ایک جنرلائز سمت دے دیتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ایک ماحول ہے پاکستان کے اندر سیاست کا، اور پھر اس میں ایک انتخابی مہم بھی چل رہی ہے، ایک جماعت کے پاس نشان نہیں ہے، لیکن ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک انتخابی ماحول سب کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن وہی جو سولنگی صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، وہ کہتے ہیں کہ سب جماعتوں کا یہی گلہ ہے. آپ کو کیا اس سیاسی منظرنامے میں لگ رہا ہے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک کہیں نہ کہیں جو مخصوص حلقوں پہ جو ایک ٹینشن ہوتی ہے، وہ کسی صورت بھی ٹرانسلیٹ نہ ہو وائلنس کے اندر، خدا نہ کرے ایسا ہو، اور پرامن انتخابات ہوں. اب لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی نے اپنی خود کھوئی ہے. ایک حملے کے اوپر ان کی پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پہ اس سے برت اختیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کہ اگر مجھے لوگ کمانڈوز پکڑیں گے تو میرے لوگ کنٹونمنٹس میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. ہی آسک فار اٹ. اب آپ کو پتہ ہے، میں بڑی کلیئرٹی سے ہوں، 13 نومبر کو میں نے پہلی دفعہ اپنے ایکسپریس پروگرام میں کہا کہ مجھے ان کا بلہ نظر نہیں آ رہا، اور میں نے مثال دی سینٹ کے الیکشن کی کہ ثاقب نثار نے 11 رکنی بینچ کو 3 رکنی بینچ سے بدلا اور نواز شریف کی صدارت لی، اور الیکشن کمیشن کا وہ آرڈر ان فیلڈ ہے کہ شیر کا نشان نواز شریف کی پارٹی کو سینٹ میں نہیں ملا. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک چھوٹا الیکشن تھا، یہ جنرل الیکشن ہے. بھائی وہ بھی فیڈریشن کا الیکشن ہے، اس میں بھی تمام ایم پی ایز ایم این ایز ووٹ ڈالتے ہیں. تو جب آپ نے ایک بددیانتی سے ایک کام کیا، تو آپ نے جب کام کرایا ہے تو اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا ہے. اگر میں جرنلسٹ کے طور پہ یہ فیل کر سکتا ہوں 13 نومبر کو کہ یہ کام مجھے لگ رہا ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو سنبھالتے. انہوں نے نہیں سنبھالا. ان کی وکیلوں کی کارکردگی پوری قوم نے لائیو دیکھ لی ہے. اب اس کو ہم کہیں کہ جی بلے کا نشان نہیں ہے، تو وہ اب سپریم کورٹ کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، میرا خیال ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کی بنیاد کو ایک نیا راستہ ملے گا، جو یہ بینچ لکھے گا کہ ہر پارٹی پبلکلی الیکشن کرائے گی، اور اس میں بلا مقابلہ کے اوپر بڑی قدغن ہوگی کہ آپ پھر جیسے آپ بات کرتے ہیں نا دنیا کی جمہوریت کی کہ امریکہ میں لوگ کیسے الیکشن لڑتے ہیں، وہاں کینڈیڈیٹ کیسے چنا جاتا ہے. تو یہ چیزیں شاید قاضی صاحب کے فیصلے میں اور 3 رکنی بینچ کے آئیں گی. ہمیں آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. عامر، آپ کی طرف ڈسکشن کو لاتے ہوئے 2-3 باتیں. سیکیورٹی، اس دن صرف امن و امان والی سچویشن نہیں مگر اور باتیں بھی ہیں. کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس دفعہ 91,809 پولنگ اسٹیشن ہوں گے، اور اس میں سے 32,508 سینسٹیو ہیں اور 17,411 ہائیلی سینسٹیو ہیں. ویئر 2018 کے الیکشن میں کل 17,000 پولنگ اسٹیشن جو تھے وہ سینسٹیو قرار دیے گئے تھے. اور یہ جو سینسٹیو اور ہائیلی سینسٹیو ہے، ان میں سی سی ٹی وی کیمراز بھی اپوائنٹ کیے جائیں گے. جو لوگ اہلکار سیکیورٹی پر تھے، اس میں 3,70,000 آرمی سے تھے اور 4,50,000 پولیس سے تھے. تو تقریباً 9,20,000 تھے. اس دفعہ کم سے کم اتنے تو ہوں گے، ابھی کلیئر فگر نہیں آیا. اس کے علاوہ جو پولنگ کا عملہ ہے وہ قریباً 9,25,000 ہے. اور نہ صرف جو عامر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کو انتخاب والے دن سیکشن 30 کے اندر میجسٹریل پاور ہوتی ہے، وہ وہیں پر سزا بھی دے سکتا ہے اور کم سے کم 30 دن کے لیے جیل بھی بھیج سکتا ہے. اتنا کچھ لیگل فریم ورک میں موجود ہے. آپ کا بیک اپ بھی ہے. پھر بھی الیکشن وائلنس، الیکشن کا چوری ہوتا بھی ہے، خدشات میں بھی رہتا ہے. ویئر از اٹ گوئنگ؟ یہ تو فوزیہ دیکھیں، یہ جو سارے آپ نے اقدامات بتائے ہیں نا،
ویری کلیئرلی پٹ آن دا ٹیبل کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں جب یہ سارے لوگ جاتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر پاور پالیٹکس ہے اور پاسبلٹی آف وائلنس ہے. ہمارا الیکشن جو ہے اس کو 2-3 دفعہ ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے 20 سالوں میں. الیکشن کے قریب آ کے وائلنس کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو اگر فرض کیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ بارڈر سچویشن جو ہے ان کے پی اینڈ بلوچستان اس کو سامنے نہ لے کے آئیں کہ وہاں پہ اس کی ایکسٹرنل ریزنس ہیں, تو جو ملک کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا, دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا کسی پہ, ان کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے ٹو اسکور سیٹلنگ کا. کہ اگر فرض کیا ہم نے جس طرح ابھی حارث کہہ رہے تھے نا کہ کسی قافلے پہ حملہ کر دیا اور پھر کہیں سے ایک, میں نہیں کہتا کہ اصل ہے یہ غلط ہے, ای میل جنریٹ کرا دی کہ یہ حملہ ہم نے کیا. ہو سکتا ہے حملہ کرنے والے لوکل اپوننٹس ہوں اور ان کو یہ لگ رہا ہو کہ ہمارا جیتنے کا چانس نہیں ہے, لیکن اینو بھی جتنا نہیں دینا, ٹھیک ہے نا, اور کوشش کریں گے کہ باپ اور اس کے ساتھ اگر 2 بیٹے ہیں ایک ہی حملے میں پڑکا دیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں یہ شرمناک بات ہے کہ ہر الیکشن کے اندر فوج اور پھر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پہ, جو کہ ٹیکنیکلی ایک پیسفل پروسیس ہونا چاہیے. ہم نے دیکھے ہیں ملکوں کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے, ایسے ملک جو ہمارے جیسے ملک ہیں اور جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک کہ اگر فرض کہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنے تو بندے ہوتے نہیں ہیں, تو کانسٹیٹیوشنلی اس کو ہائر ہی کرنے پڑتے ہیں نا. وہ انہوں نے یہ کہا نا 3 جو بینچ مارکس ہیں, یا اس کے اپنے بندے ہوں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, اور نہیں ہے تو پھر لو جوڈیشری سے بندے لے لیں. تو اس دفعہ جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک الیکشن پہ جہاں تک اب آئے ہیں, جیسا کہ پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اپنے وقت کے اوپر ہو. وائلنس وی کین ناٹ رول آؤٹ, یہ کہیں کہیں اسپوریڈکلی ہوگا, لیکن یہ جو آپ آج ہلکے ڈسکس کر رہے ہیں میں تھوڑی سی اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں 50-60 سے جب ایوب خان کا پہلا دور آیا تھا اور پیسے ملنے شروع ہوئے, تو ان میں سے بعض علاقے جو ہیں جس طرح خوشاب ہے, جس طرح بکھر ہے, جس طرح میاں والی ہے, سرگودا, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں نئی شروع ہوئیں جو یہاں نہیں تھیں. مثلاً اگر فرض کیا بکھر کے اندر ایک جو کالونی گروپ ہے اس نے ٹیکسٹائل مل لگائی تو ہزاروں لوگوں کو نوکری ملی, اینڈ دین اس کا جو سارا کا سارا سپلائی چین ہے. لیا اندر آگے چلے گئے, لیکن خوشاب کے اندر انہوں نے جوہر آباد میں شوگر مل لگائی, ٹھیک ہے نا. بڑے جو گروپس تھے اس وقت انہوں نے, سرگودا جو ہے وہ ساری کی ساری سٹرس بیلٹ بنا. جو بیراج ہیں بڑے جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں, یعنی جناب راج لے لیں اور چشمہ براج تک لے لیں, ان سے نکلنے والی جو نہریں ہیں انہوں نے اس سارے علاقے کو فرٹائل کیا, ایگریگیٹ کیا, اور اس وجہ سے لوگوں کی جو غربت تھی نا اس کا لیول بڑھا ہے. لیکن چونکہ ذمہ داری مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, لینڈڈ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو لوکل برادریاں ہیں ان کے آپس میں دشمنیاں بڑھی ہیں, کس کے پاس کتنی زمین ہے, کس کے پاس کیا نہیں ہے. حالانکہ بڑے آرام سے اس کو رنگ فینس کیا گیا تھا کہ 17 میل کے اوپر یہ جو تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ڈسٹرکٹ 3 تھے, خوشاب, لیا, بکر, اس میں یہ کوشش کی تھی کہ 5-5, 6-6 مائنر نہریں نکلیں, جو میجر نہریں نکل رہی تھیں جناب راج سے, یہ چشمہ سے, اور آہستہ آہستہ یہ جہاں پہ فارم بنائے ہیں, ملٹری فارمز بنائے گئے میاں والی میں, کلور کوٹ میں, یہ سارا کا سارا سٹرکچر یہ تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ رورل لیول تک چلی جائے, وہ کھڑی ہونی شروع ہو. اور یہ ہمارا سوال پاکستان کے لیڈروں سے رہا ہے کہ جو نظام چلنا شروع ہو گیا تھا اور ریلیٹیولی ہمیں نظر آتی تھی ایک جو ہے افلوئنس, ٹھیک ہے نا, وہ خراب کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس الیکشن میں بھی ہوگا. یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں وقت نہیں دیا گیا تھا, ورنہ ہم شاید پاکستان کو جو ہے وہ جنت بنا دیتے, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے, آپ نے جس طرح کہا نا, بڑا اہم ایلیمنٹ ہے کہ کتنے % یوتھ ووٹ ہے. تو اس کی طرف جو سرانا صاحب نے اشارہ کیا نا کہ چونکہ پاکستان میں پالیٹکس جو ہے وہ پارٹیز کی پالیٹکس نہیں ہے, وہ پرسنالٹیز کی پالیٹکس ہے. تو اس صورت میں تو جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ کنفرنٹیشنل ہوتے ہوئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت کے دکھائیں گے, آپ بلہ نہیں ہے, چاہے ہمارے پاس ہری مرچی ہے, چاہے ہمارے پاس بینگنی ہے, ہمارے پاس جوتا ہی ہے, لڑیں گے. دوسری طرف سے نون جو کہ انتہائی ڈی مورلائز تھی, اس کا جو ورکر ہے, اس کا جو سپورٹر ہے, اس کا جو پاسبل ووٹر ہوگا وہ اب بیٹ ہے تھوڑا سا, کیونکہ ان کے پاس جو طرف کا کارڈ ہے وہ, یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں, ایک ہسٹری ہے اس میں نہیں جاتے, اس وجہ سے کہ الیکشن کمیشن کی لمیٹیشنز بھی ہے نا کہ بھائی جان آپ جو ہے نا پولیٹیکل کینڈیڈیٹس ان کو ذکر نہ کریں, ان کے نام نہ لیں, آپ ڈونٹ گیو آؤٹ کہ یہ بھی بڑا اچھا بندہ ہے, پچھلے 4 دفعہ MNA MP رہا ہے. علاقے جو ہے نا اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کمزور ہوا ہے, اور وہ اس وجہ سے بھی ہوا ہے 2 طرح سے کہ جو بیوروکریسی تھی وہ کمزور ہوئی ہے. بیوروکریسی اب گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر ایکٹ نہیں کرتی, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یہ جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو. ان جو ڈپٹی کمشنر اس کے پاس آ کے MNA MPA ان کے بندے بیٹھ جائیں گے. یہ کسی زمانے میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے گھر کے یا گھر میں تو امپاسبل تھا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے دفتر کے اندر آ کے لوگوں بیٹھ جائیں جن کے کام پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض کیا سول سرونٹس جو ہیں انہوں نے
सर्वेंट ऑफ द स्टेट रहना है एंड नॉट सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो चेंजेस जो है वो अब देखनी पड़ेंगे। और पाकिस्तान अगर इस तरह नहीं करता तो फिर देखे ना, है तो हम स्लाइड के ऊपर ही। सिर्फ एक फिक्रा और क्या कि मैं बात खत्म करता हूँ, लोगों ने कहा कि यार जो हमारा जवाल है उसके असबाब, मैंने कहा उरूज कब था? भाई अगर उरूज होता तो जवाल होता ना। हम तो 60 से स्लाइड पे ही हैं और पैसा बाहर से आता है। अगर वो पैसा बाहर से ना आए तो इकोनॉमी नहीं है। जी तैयार नहीं मलिक साहब, ये एक तो लैया भक्कर और वो इन्होंने जिक्र किया, लेकिन गवर्नेंस फिर वही बात आ जाती है। एक तो गवर्नेंस कमज़ोर रही, शायद सियासी विल की हम तो बहैसियत इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं कि सियासी विल नहीं रही या सियासी विल पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन सियासी जमातों का तो वही, जिस तरफ आमिर गौरी साहब ने इशारा किया कि बड़ी जमातें जो हुकूमत में रहीं वो तो यही कहती रही कि हमें मौका नहीं दिया गया, हमें काम करने भी नहीं दिया गया, और कहीं कहीं हमें नज़र भी आता है कि ऐसा हुआ है। और आपके ही आज के लिखे हुए आर्टिकल से लाइन बोरो करते हुए कि हम हमेशा कहते थे इंतखाबी अमल में रेंट अ क्राउड होता है, आज आपने कहा रेंट अ कैंडिडेट भी है, तो उसको भी ज़रा अपने कमेंट में शामिल जी। कीजिए। इसके जो 2-3 फैक्टर हैं मेरे ख्याल से, वो एक तो जो गवर्नेंस की आपने बात की कि ये किसी हद तक दुरुस्त है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि काम करने नहीं दिया गया, लेकिन वो हमें लोकल बॉडीज़ में इंटरेस्टेड भी नज़र नहीं आई। इन रेट्रोस्पेक्ट आप देखें तो पाकिस्तान की जो गैर जमहूरी हुकूमतें हैं उन्होंने मुतबादिल के तौर पे लोकल बॉडीज़ के सिस्टम को स्ट्रेंथ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला ये है कि वो यही चाहते हैं कि कराची वज़ीर आला ही मेयर हो, मुराद अली शाह कराची के मेयर दिखाई दे, शहबाज शरीफ लाहौर के मेयर दिखाई दे, और पेशावर में इसी तरह परवेज़ खटक मेयर दिखाई दे, तो इक़्तिदार को डिवॉल्व करके पावर को निचली सतह पर सेल्फ डेवोल्यूशन पे, ऑटोनमी पे और लोगों के दहलीज तक काम हल हो, उसमें सियासी जमातें इंटरेस्टेड नहीं। आज भी जिस तरह अंग्रेज़ के दौर में खुली कचहरी लगती थी, वज़ीर आला हेलीकॉप्टर पे आता है, ACDC वो इंतज़ाम करते हैं, पटवारी जो है वो असबाब मुहैया करते हैं देसी मुर्गी के, और वो हो जाता है। वो नवाब अफ़काला बाग इस एरिए की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद यही है, उन्होंने अयूब खान को कहा कि मैं यहाँ कम इन्फ्लुएंस रखता हूँ, मियाँ वाली का पटवारी ज़्यादा रखता। ये सारा जो आप इलाका कह रहे, ये यूनियनिस्ट पार्टी का इलाका है। यहाँ तो मुस्लिम कायद-ए-आज़म को भी कहना पड़ा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के। वो कायद-ए-आज़म जब मिलते थे नून से, टवाने से, इनसे, तो वो कहते थे कि आप बात ठीक कर रहे हैं, हम कन्विंस भी हैं। बाद में जिन्ना ने अपनी नोट में लिखा कि मुझे पता है ये किस मुस्लिम लीग में शामिल होंगे या नहीं, ये अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर से पूछ के ये फ़ैसला करेंगे। तो इस इलाके में मॉडल वही कॉलोनियल पैटर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रखा है कि इंडिपेंडेंट, तो ये ग्रुप पॉलिटिक्स है। यहाँ पे ग्रुप पॉलिटिक्स ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि फ़लाँ शामिल हो गया तो हमारी पोजीशन बेहतर होगी, उसे तंजीम भी दे दो। अगर नवाब अफ़काला बाग है शामिल हो गया, उसकी फ़ैमिली को तंजीम भी दे दो। तो इमरान खान साहब भी आए हैं, तो वहाँ उन्होंने आयला मलिक, साथ के ज़िले में सुमेरा मलिक, रिश्तेदारियाँ पूरे मुल्क में फैली हैं और रिलाय करते हैं इन लोगों पे। अब आप देखें जो रेंट एक नहीं दिया, हाँ। सुमेरा मलिक को जो टिकट आपने नहीं मिला, लेकिन उनके हस्बैंड इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, मैं और वो एक ही फैमिली से, जो मलिक नईम अवान साहब 85 में मर्ज हुए, वज़ीर तजारत थे, उमर असलम भी उनके भांजे हैं और सुमेरा मलिक के हस्बैंड ताहिर सरफराज भी उनके भांजे। अब मैं ये इसको आप जिनने जो जी खुशाब रेंट ए क्राउड रेंट ए कैंडिडेट क्या है, वो ये आपने देखा होगा कुछ हल्के बड़े ऐसे हैं कि जिस तरह अमीर आदमी गुर्दा ख़रीद लेता है गरीब से पैसे दे, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूंसी ख़रीद ली जाती है। आपको याद होगा शौकत अजीज साहब अटक से इलेक्शन लड़े थे और थर पारकर की जिसकी हम गुर्बत का रोना रोते हैं कि वहाँ जाके उन्हें हेलीकॉप्टर पे कैंडिडेट कहाँ लड़ रहे हैं। अच्छा अभी देखें, अभी आप जो इन्होंने देखा और वो वहाँ के निवानी जाके लड़ रहे हैं। अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके आज की लिस्ट में शामिल है, आप ये देखें बखर में यहाँ चौधरी शुजात हुसैन भी यहाँ से इलेक्शन लड़े, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़े, बड़ा अरसा स्टे का वो चलता रहा। तो यहाँ पे एक ये है कि आप अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मसलन अर्बन एरिया से आप हार गए और आपने नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करनी है, तो आपको एक महफूज सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी में लैंड किया जाता है। जिस तरह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई 88 इलेक्शन में हार गए, पर उस वक्त की जो नादीदा कुव्वतें थे उन्होंने उन्हें नारोवाल से इलेक्शन लड़ाया था, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला थे और उन्होंने कहा था कि नहीं असम्बली में हमने एक सिंध से एक पॉलिटिशियन असम्बली में होना चाहिए। एक हल्का गुलाम मुस्तफ़ा खर ने खाली किया, 2 हल्कों से लड़े, दूसरा एक वरियो ख़ानदान ने नारोवाल से रमन। पार्टी ने कैंडिडेट को टिकट इशू किया
وہ سبمٹ کرانے گیا, اسے کہا نہیں آپ یہ نہیں یہ لے لیں. اب چکوال کے کینڈیڈیٹ ہیں, اسی طرح منصیرہ میں زرگل خان ہیں, اسی طرح تونسا میں ایک ملکلانی ہے, اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو دونوں پارٹیوں میں درخواست دیتے ہیں, ساتھ ڈیمانڈ ڈرافٹ پیسے بھی دیتے ہیں, فیس, انٹرویو میں بھی شریک ہوتے ہیں, اور اینڈ ٹائم پہ ان کو کینڈیڈیٹ. اب چکوال میں ایک کینڈیڈیٹ ہیں جنہیں اس وقت کی بااثر عسکری شخصیت نے نون لیگ کا ٹکٹ چھوڑ کے تحریک انصاف کا MNA کا کینڈیڈیٹ بنایا. اب وہ تحریک انصاف چھوڑ کے استحکام پارٹی میں شامل ہوئے, وہاں سے ٹکٹ ملا, اور عین موقع پہ وہاں GA بھٹو کے نعرے لگ گئے پیپلز پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ. اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب ہیں, وہ دونوں پارٹیوں سے بات چیت چلتی رہی. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کے کمپرومائزز کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک فیکٹر یہ ہے کہ انتخابات مہنگا کھیل ہے, یہ پیسہ ہمارا امیدوار مالی طور پہ کمزور, جو آپ کے پاس پارٹی میں کروڑوں اربوں فنڈ جمع ہیں, اس میں سے آپ 20 لاکھ بھی اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دے سکتے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پارٹی کو چندہ دے گا. بات آپ کی قطع کلامی کی معافی, ابھی تو الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کانڈکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا میں اس پارٹی کا ہوں تو وہ وہیں رہیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج میں نے A کا جمع کرایا کل B کا لے لیں. نہیں, وہ جب ایشو ہو جاتا ہے ٹکٹ ان کو, تو ایشو ہونے کا پہلے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں, لیکن وہ جو ان ریٹن فارم ایک دیتے ہیں سرٹیفکیٹ یا لیٹر, اس میں تبدیلی کی جاتی. لہٰذا اناؤنس, جس طرح ابھی آپ کی لسٹ آئی جو اخبارات میں, شاید بہت سارے کینڈیڈیٹ چینج ہو گئے. آپ نے دیکھا یہ کینڈیڈیٹ کیسے چینج ہوتے ہیں کہ آخری وقت تک ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے. ادھر اسلام آباد میں ایک کینڈیڈیٹ چینج ہوئے ہیں, محسن ایوب جو ہیں, اور ان کو بڑا دعویٰ کیا گیا کہ یہ چینج ہو جائیں گے, وہ دعویٰ ان کا کامیاب بھی ہوا. تو اس طرح جو میکنزم ہے. اور تیسرا یہ کہ ٹکٹ پارٹی لیڈر کا اختیار ہے, نہ پارلیمانی پارٹی. وہ کہتا ہے میرا ٹکٹ میری پارٹی میری مرضی, میرا ٹکٹ میری مرضی. کوئی تنظیم صوبائی وفاقی اس کے سامنے نہیں. تو جب وہ اختیار ہے اور وہ ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک وے میں ہے جس کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں. ٹھیک, تو یہ ساری چیزیں مودی صاحب بھی اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. اس کے بعد پھر آپ ضرور تو بہت بات ہونی ہے. بالکل بالکل بالکل, آپ کی طرف بھی آنا ہے, بالکل آنا ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت فاسٹ اور سمارٹ بنا دیا ہے. اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی دنیا کریٹ کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایسی ہی انوویشنز اور انوینشنز کے بارے میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ورچوئل ریالٹی, روبوٹکس, آٹومیشن, بلاک چین. دیکھیے how this world is going smart in smart world. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے جو بات طاہر نعیم ملک صاحب کہہ رہے تھے اس پر عامر غوری صاحب بھی اور عامر الیاس رانا صاحب بھی یقیناً بات کریں گے, لیکن عامر غوری صاحب آپ میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پچھلی دفعہ کا الیکشن جو ہے اس میں ہوا چلی تھی, لیکن یہ جن علاقوں کی بات آپ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر تو نمبرز PMLN کے پاس ہی تھے جی, لیکن وہ 30 انڈیپینڈنٹ جیتے تھے جن کو کہا گیا تھا آپ نے انڈیپینڈنٹ لڑنا, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. سب کو ایک نشان ملا تھا جیپ کا, اور جنوبی پنجاب محاذ بھی بنا تھا. نہیں, اور انٹرسٹنگ اس میں ایلیمنٹ تھا کہ سب کو ایک نشان لیکن زیادہ ہار گئے تھے جی. وہ جیپ کے نا ہمیشہ بحث ہوتی ہے. چودھری نثار بھی اس میں نہیں, زیادہ تر لوگ جیپ والے ہار گئے تھے. وہ جیپ وہ کہانی بنائی گئی. جیپ ملی تھی ڈیزل والی, انہوں نے پیٹرول ڈلوائی اس میں, تو وہ انجن وہی روک گیا اس کا. ٹھیک ہے نا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہوا نہیں چلی, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہوا کس طرف چلے گی. تو یہ جو بہت سارے انڈیپینڈنٹ ہیں نا جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشنل کینڈیڈیٹس ہیں, اور شاید یہ چونکہ پہلے PTI کے اندر تھے, اگر یہ جیتتے ہیں تو اگر ان کا لیڈر جو ہے
वो पार्टी ये पार्लियामेंट में नहीं होता। तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि हमने ये डिस्कस किया कि थ्योरेटिकली दे कैन क्रिएट अ ग्रुप विद इन द पार्लियामेंट एंड डिक्लेयर कि उनको पार्टी तो जो है वो डिसबैंड नहीं हुई, सिर्फ बल्ला ले लिया गया था। लेकिन अगर लीडर ही ना हुआ, नंबर 1 भी ना हुआ, नंबर 2 भी ना हुआ, जो सदर बनाया वो सारे ना हुए, तो फिर ये क्या इस तरह नहीं होगा कि ये बिफोर इनके ऊपर एप्लीकेशन हो फ्लोर क्रॉसिंग की, उससे पहले ही अपने ज़मीर के मुताबिक एक फैसला कर दें पाकिस्तान के वसी ये तबके बड़े का। आप जो ये खदशात का इज़हार कर रहे हैं बड़ी अहम है। एक चीज बिल्कुल कोई और जमात भी जरूरी नहीं है, हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं, देखें इसके ऊपर ना 2-3 चीजें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वो एक पहले जमात तो में आप जाए। अपना किसी को पॉइंट ऑफ व्यू देंगी कि उनका लीडर क्यों नहीं चला। हाँ, मैं उससे एग्जैक्टली आपकी ठीक है, तरफ आना, सिर्फ मुझे याद एक है, फिक्रा मुझे याद है। जी जी कि जिन इलाकों में डिस्कस कर रहे हैं ना, इनमें बहुत सारे इलाकों में मौसम हमेशा या गर्द आलूद रहता है या गर्म रहता है और हवाएं चलती रहती लेकिन 8 फरवरी को ना गर्द है ना हवा है। हाँ, मिट्टी उड़ सकती है। बहार की लेकिन आमद होगी। मैं बता रहा हूँ हारिस, जिस तरह हवा चली ना तो वो चूंकि उसमें थोड़ी सी ठंड भी होगी। अरे साहब से शेर एक अच्छी सुनना बात है, चाहिए, बहुत वो अच्छी उर्दू में जो बहार हो, रवायत बहार हो। है, बहार चलो की तुम तरफ जिधर आते की हैं, हवा हो। पहले थोड़ी धुंध की नहीं, बात वो- कर लें, क्योंकि वो मैंने वो आपसे शेर- सुनी वो है। प्रॉम्प्टिंग हो जाएगी नहीं, अगर इस असल तरह के में शेर पड़े देखें तो। ना जिस अब एरिया मैं की एक बात क्वेश्चन आपके लिए और जी, ऐड करना जी। चाह रही हूँ कि जो बात करें ये सवाल, एक तो वो वाला जवाब कि अब जो मैंने एन के बारे में कहा था कि वो ट्रम्प कार्ड चल क्यों नहीं रहा, पता नहीं वो ठंडा ठंडा जिया चल रहा है, मतलब कश्मीरी है ना, ठंडा होता नहीं, तो ठंडा ठंडा चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक बात, दूसरा प्लीज़ इस पर भी करेंगे जो जीप वाला, ये बड़ा टेक्निकली मेरे ख्याल है लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जीप, क्या अभी भी ये जो सारे इंडिपेंडेंट ये ग्रुप बना के अपने लिए कोई जीप चिराग दिया व्हाटएवर वो नहीं ले सकते थे। और तीसरी बात ये कि वो जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला है, मैं तो ओवर एंड ओवर जितनी मेरी समझ है इलेक्शन लॉज की या प्रैक्टिसेस की, वो मेरी यही है कि फ्लोर क्रॉसिंग इंडिपेंडेंट पे लागू नहीं होता अनलेस वो अपने आप को एक ग्रुप डिक्लेयर कराएं। तो अपने ज़रा इसमें ये सारी चीज़ों को कवर मैं करें। 2-3 और चीज़ों फिर पे इस हारिस पे आना आप भी चाहूँगा। comment देखें ना, जिस एरिया की बात हो रही है, मैं इत्तेफाक से बक्कर से बिलोंग करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आप देखें ना वो जो उन्होंने थल मंडी टाउन वगैरह का किया, सारा कुछ मैं उस सारे को जानता हूँ। और अभी सब चीज़ों को नवानियों, शाहानियों, ढांडले, छीने, ये बक्कर के हैं। रोखड़ी, न्याजी, अवान मियाँ वाली में हैं, टिवाने, नून, खुशाब में हैं, और यही चीमें घुस जाते हैं फिर आगे आके सरगोदा के अंदर। और वहाँ पे भी जट, राजपूत, अवान, भट्टी सारे ये इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसका मैंने पिछली दफ़ा बात कर रहा था, जब अपना कोई सिस्टम नहीं होता तो वो पूरी की पूरी पार्टी कैंडिडेट के साथ, क्योंकि उन्हीं के लोगों को ज़िलाई सदर भी बनाया जाता है, उन्हीं के लोग डिवीज़न सदर भी होते हैं, जब वो कोई रुख बदलते हैं तो सारे चले जाते हैं। आप बखर में देखें कि नून लीग के जो ज़िलाई सदर हैं मजीद खनान खेल, वो क्लूर कोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सूबाई असम्बली पे भी लड़ रहे हैं, और वो एक पूरा पैनल ज़िला बखर में अकेला नून का है। और पीटीआई इस वक्त हवा में है। और जो रिवायती बखर शहर में इलेक्शन लड़ते हैं वो ढांडले और नवानी आपस में लड़ रहे हैं, और दोनों आज़ाद हो गए। 2008 में परवेज़ इलाही साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट थे, आपको पता है, 7 में इलेक्शन होने थे। एक दफ़ा बात हुई चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के साथ, तो मैंने कहा जी नवानी तो आज़ाद लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो कहंगे नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, उन्होंने साढ़ा काफ लिख द टिकट है। फिर आखिरी दिन जब वो जमा हुए तो डीसी के पास वो जब फॉर्म जमा कराए तो उन्होंने आज़ाद करा दिया। मुझे वो बता चुके थे कि नहीं, हमने आज़ाद लड़ना है, क्योंकि हमें बात का नहीं पता कि कौन हुकूमत बनाएगा, और हम अपनी जीती हुई सीटें किसी के हवाले कर दें अभी से किसी पार्टी में। तो हमारे ये वहाँ पे जब आज भी PMLN के साथ थे ढांडले, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया कि हम आज़ाद लड़ेंगे, उनको सपोर्ट। अब वहाँ पे वो IPP में चले गए, नवानी, सईद अकबर नवानी खुद, और जिसकी सीट से शहबाज शरीफ जीते भी थे, जिनका जिक्र किया इन्होंने। भक्कर का बिल्कुल। और शुजात साहब जीते थे नवानियों के ज़ोर से, और ढांडलों ने इलेक्शन लड़ा था जिसकी बुनियाद पे वो बिला मुकाबला भी हो सकते थे, लेकिन ज़फ़रुल्लाह ढांडला ने इलेक्शन लड़ा, हार गए, तो उनको नून ने स्पेशल सेनेटर बनवाया उस वक्त, कि आपने उस वक्त जब इब्तला का दौर था खड़े रहे और हमारा साथ दिया पार्टी का अपनी में, और आपको फिर हम एज ए गिफ्ट सेनेटर बना रहे हैं। ये चलता है कि पार्टी अपनी कोशिश भी करती है, हवा भी चलती है। आज अगर सिर्फ 9 मई का फैक्टर ना होता ना तो पीटीआई का इलेक्शन मुख्तलिफ होता, और उसकी वजह वो है जो उनके बानी चेयरमैन ने अपनी ज़िद में पार्टी को तबाह किया। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो पॉलिटिकल रास्ता लेते, पॉलिटिकल रास्ता ये नहीं होता कि वो शहबाज शरीफ और ज़रदारी को कहते थे ये NRO मांगते हैं। पॉलिटिकल रास्ता ही बका का रास्ता है ना, कि आप रहेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे ना, तो बात करेंगे। अगर आप एक स्टेट से जाके लड़ते हैं तो नतीजा फिर आप गुफ्तगू में ही रह सकते हैं। और आप 2 सूबाई हुकूमतें अपनी तोड़ देते हैं। मतलब आप बताएं, उस वक्त लोगों ने मौजूद कमाल सूबाई हुकूमत। कहा कि असेंबली खान से साहब की इस्तीफा सियासत दे देते देखें, खान साहब देखें, कौमी असेंबली से निकल गए, वाह वाह,
दो सूबाई समितियां तोड़ के पैरों पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। पंजाब जो और खिलाड़ी था पख्तूनख्वा। आपका, जो आज भुगत इसलिए रहा है कि वो चिड़ियाघर से 7 लोगों को लेके आया था वादा करके कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, और वो पिटता रहा परवेज इलाही कि ये काम ना करो, और वहाँ वो फवाद चौधरी जो अब गाड़ी से निकल के भागे, मतलब वो बहादुर सारे के सारे हमारे, वो मीडिया पे चढ़ दौड़ते थे ना, इधर आमिर ने बोला है इसका पता करो, इसने को पैसे लिए हैं, इसका क्या मसला है। ये चेकिंग होती थी किसी एक प्रोग्राम पे बोलने के बाद, और ये फवाद साहब हरकतें करते थे, मालकान को फ़ोन करते थे कि जनाब फलाने को पूछ लो, इसका ये कर लो, इसका प्रोग्राम बंद कर दो। ये आज की कहानी नहीं है, ये रेगुलर अमल है और जर्नलिस्ट फेस करता है। असल इशू ये है कि सीखेंगे कब। अब जब सफ़र होता है तो उसको अगर सियासी अंदाज में ही उसको तय किया जाए तो बेहतर होता है, बजाय इधर उधर के रास्तों के और इधर उधर की इमदाद के। लेकिन देखिए इसमें मैं बुनियादी तौर पे जी अंग्रेजी वाला भी, उर्दू वाला भी, और इसको जरा राइट्स के लेंस से भी प्लीज। वो राइट्स का ही तो, पॉलिटिकल राइट्स पे ही तो बात हो रही है सारी। फ्रेंचाइज जो है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो रही है पाकिस्तान में। अच्छा, इस पे ये 2-3 बातें चूंकि आपने देखिए, पाकिस्तान में मैं बुनियादी तौर पे सियासी जमातों को न तो ये समझता हूँ कि वो इस मेस की जिम्मेदार हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है, ना मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने किसी भी दौर में कुछ नहीं किया। तो इस बात से मैं आमिर गौरी साहब की बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि अरूज तो कभी नहीं देखा, लेकिन ये जो जवाल आमादगी है पिछले चंद दहाइयों से मईशत में भी और सियासत में भी, ये बुनियादी तौर पे सियासी जमातों का कसूर नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको इसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की भी बात होती है। देखिए, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें अशराफिया की सियासी जमातें ना। आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब अशराफिया की सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं ना। आप ये तो नहीं कहते कि मेहनत कशों किसानों की को भी इलेक्शन में आने का या उनके नुमाइंदों को भी इलेक्शन में आने का इख्तियार होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग, उनमें अगर 10 करोड़ 11 करोड़ वोटर हैं, उनमें से जो भी इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो तो नहीं लड़ सकता ना। तो आपकी इकॉनमी नहीं है ऐसी। मुल्क की जो पॉलिटिकल इकॉनमी है और जिन खतूत पे मईशत उस्तवार है, उसमें यही लोग मुंतखब होते रहेंगे जब तक आप अपनी इकॉनमी को नए सिरे से बिल्कुल एक और तरह से ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं बनाते, उसमें शमूलियत नहीं होती तमाम तबकात की जो पाकिस्तान में रहते हैं। एक जो आपने कि गैर सियासी हथकंडे सियासी, देखें हम लोग सियासी अमल को ना, एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब मरहूम फरमाया करते थे कि अभी जब जमहूरियत का पौधा अभी लगाया होता है तो थोड़ी देर के बाद उसे उखाड़ के देखते हैं कि इसने जड़ पकड़ी है कि नहीं। तो अमल को चलने तो देना, मतलब इस प्रोसेस को, ये जैसा भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, जिस तरह का भी इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसको चलने तो दें आप, और फिर इसके हम तज्जिए करते रहें कि जी फलां जगह ये सूरत-ए-हाल, जगह ये सूरत-ए-हाल। दूसरी बात, आप एक और अगर आप ये जिन 16 सीटों को यानी 77 से यानी 92 तक देख रहे हैं, इसमें 2018 के इलेक्शन में 12 सीटें PMLN ने गालिबन जीती थी और 2 सीटें तहरीक इंसाफ ने, मियांवाली से, एक मियांवाली से या 2 मियांवाली से, दोनों मियांवाली, अमजद खान दोनों मियांवाली से। उसके बाद इन्होंने बाकी तो अगर 16 सीटों में थोड़ी सी डिलिमिटेशन के बाद वो हल्का बंदियों में तहरीक साहब भी थोड़ा सा देखे ना, वो मियांवाली से जीती, ठांडला साहब पीटीआई। हाँ, वो उस तो चलिए बार क्या मतलब 12-3 और फिर कोई एक सीट किसी और की, तो ये वाली सूरत हाल थी। तो लगता यही है कि अभी तक आप कुछ नहीं कह सकते। जो आपका सवाल था ना कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो नजर नहीं आ रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो एक स्ट्रैटेजी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों है, लेकिन वो आमिर राना साहब बेहतर बता सकेंगे। लेकिन वो एक जलसे में तो वो आए हैं, अभी उन्होंने खिताब किया है, लेकिन एक पार्टी तो मोबिलाइज हो ही गई है ना। मतलब मुख्तलिफ, बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं ना, आसिफ जरदारी साहब तो जलसे नहीं कर रहे, तो कोई एक उसमें लीड ले रहा है, वहाँ मरियम लीड ले रही हैं और यहाँ जो है वो बिलावल लीड ले रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी कोई तशवीश की बात है कि वो ही इज विथड्रॉइंग। आई डोंट थिंक एनी पार्टी इज विथड्रॉइंग, इवन पीटीआई इज नॉट विथड्रॉइंग, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। उनकी कैंपेन तो ये तो बड़ा अच्छा साइन है। और देखें, लेकिन ये एक जो गुजारिश इसमें है ना, जो मैं राना साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब में ना का जो ह्यूब्रिस है ना, वो उनको किसी से बात नहीं करने देता। मतलब उनके वो उस अमल का हिस्सा नहीं बनते। और ये बड़ी मुश्किल से नून लीग और यानी PMLN को और पीपल्स पार्टी को भी काफ़ी को 2 दहाइयाँ लगी अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने तक पहुंचने में। तो इनको सीखना चाहिए था ना उससे। तो ये अब आप बात नहीं करना चाहते उन लोगों से, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से आप मिलना नहीं चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते,
آپ جو ہے کسی دوسری جماعت سے بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو ایونچولی جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو کرنا پڑے گا, ان کو سیاسی عمل میں ہی ان کی بقا ہے. دیکھیے کس طرح ہوگا حارث, دیکھیں ایک شخص جس کی بچپن سے ٹریننگ کیا تھی, میں یہ لکھ بھی چکا ہوں, ٹریننگ یہ تھی کہ بھائی جان آپ کے پاس یہ ایک بم نما بال ہے اور آپ نے پہلی بال سے نا اپنے مخالف کو اکھاڑ دینا ہے. باڈی لائن بالنگ کرانی ہے, یارکر مارنے ہیں, ان سوئنگر مارنے ہیں, ان ڈپر مارنے ہیں, آپ نے کھڑے نہیں ہونے دینا. اس کی وکٹ لے لینی پہلی بال پہ, اگر آپ پہلی بال پہ وکٹ لے لیں گے لوگ جھپکیاں ڈالیں گے, بتائیں گے کہ ہیرو جو ہے وہ جیت گیا. یا ڈرانے کے لیے بم سے ماریں گے. ایسے آدمی سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرے؟ نہیں دیکھیے انہوں نے کی اے پی ڈی ایم جب بنی تھی وہ evolve 18-19 ہوتے ہیں سال کا لوگ پروسیس تھا نا. مجھے یہ یاد ہے کہ چارٹر آف 2014 سے ڈیموکریسی لے کے جو ہو ان رہا کا تھا جو 90 سے لے کے 2014 تک کا جو رویہ تھا نا, 2013 تک کا, اس میں بہرحال بات چیت ہوتی تھی. اچھا اب میں تھوڑی سی نواز شریف کا بس ایک فکرہ کہہ کے, اگر وہ پاکستان نہ آتے یہ پی ایم ایل این فارغ تھی. بالکل ٹھیک. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ بات سوچے ہی نہیں کہ یہ الیکشن میں جا سکتے تھے, کیونکہ 16 مہینے کا جو گند انہوں نے لیا اپنے اوپر, جس کو بلاول کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صرف نواز شریف پہ یا ہاں وہ شہباز اسے شریف اعلان پہ, برات کریں اور حالانکہ سر پہ ڈال دیں. مزے کیے نا, اگر حکومت مزے کہتے ہیں تو اسے سارے مزہ بھی کہتے ہیں. بالکل. تو وہ گند بھی آپ کا ہی ہے, اچھائی بھی آپ کی ہے. آپ پاکستان کو بچاتے ہیں تب بھی آپ کا ہے, نہیں بچاتے تب بھی آپ کا ہے. درست. تو نواز شریف کی آمد کے ساتھ ہی تو پی ایم ایل این میں نئی ہوئی. اب آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ان کا کینڈیڈیٹ موجود ہے. جلسے یہ سوشل میڈیا پہ تو جنرل مشرف کو دیکھیں, وہ ہمارے محمد علی درانی صاحب, میں پھر کہہ دیتا ہوں ہر جگہ پہ, ان کے اوپر بڑا الزام ہے کہ وہ بہت کچھ لے کے آئے تھے ان سے. پرویز علی شاہ جنہوں نے کراچی میں لاکھوں کا جمع غفیر اکٹھا کرنا تھا اور وہ 70-80 بندے لے کے کھڑے تھے, وہ فیس بک پہ جنرل مشرف کو جو arrival فارغ تھا, کرا جو arrival گئے. تھا ٹھیک ہے, ہاں، بالکل. تو یہ سوشل میڈیا والا نا بہت کیمرہ اچھا پرسن فیکٹر زیادہ ہے, تھے لیکن کارکنوں پی سے. ٹی آئی کو چاہیے کہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں نا وہ میدان میں آئیں. یہ جو حلقوں میں وکیل لڑ رہے ہیں نا, وکیل کی عادت پیسے خرچ کرنے کی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ آپ کو ووٹر کو 8 فروری کو, نہیں 8 فروری کو, یہ صرف پیسہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے یا آپ نے اسے پیسے دینے ہیں. بات ہے موبلائز کرنے کی, گراؤنڈ پہ اپنے الیکشن کے لیے کمپین بنانے کی اور وہاں پولنگ ایجنٹ کھڑے کرنے کی اور ووٹر کو پہنچانے کی. یہ ایک سائنس ہے جو 70% میرے خیال میں آخری 2 دن کے لیے ہے, باقی 30% الیکشن ہوتا ہے. وہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں اگر فرض کیا یہ جو الیکشن ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی 90% یا 70% ملک میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہوں, یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑے ہیں, لیکن یہ جو میکنزم ہے نا آن دا ڈے کا, اس کے لیے جو اکانومی چاہیے, اگر آپ کو یہ امید نہ ہو نا کہ میں نے 100% جیتنا ہے تو آپ پیسے نہیں لگاتے. اور یہ وکیل والی بات ہے نا, وہ تو نے کہا تھا کہ کسی بڑے وکیل نے اپنی ایک پورٹریٹ بنوائی تھی, اس میں اپنی وہ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا تھا, تو دوست نے کہا, کہتا کیسا بنا پورٹریٹ؟ اس نے کہا پورٹریٹ بڑا زبردست ہے, یہ چھوٹی سی غلطی ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا وکیل کے ہاتھ اپنی جیب میں نہیں ہوتے, کلائنٹ کی جیب. تو اب سوال یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, جس طرح ہم نے کہا کہ دیکھیں ایک پارٹی جو ہے, وی آر ناٹ سپورٹنگ اینی پارٹی, بٹ ایک پارٹی کو گرانے کے لیے ایک آدمی کو لیڈر بنایا گیا تھا. آپ اس کا نیریٹو دیکھ لیں پرائم منسٹر کا, اس کے ساتھ کئی میٹنگز میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, جو پیچھے رہ گئے ان کو بھول جائیں. پاکستان کے سارے سیاستدانوں میں ایک یہ بیماری ہے کہ دے لو لکنگ ان دا پاسٹ. میرے ساتھ یہ ہوا تھا, اگر نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا, ٹھیک ہے نا, تو اور جب چانس ملتا ہے پھر وہ پورا نہیں ہوتا. تو وہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے نا, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں, جس طرح میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 2014 میں لنڈن میں ہمارے سے لوگ بیٹھ گئے تھے کہ جی الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو میں نے کہا یار ابھی تو ہوا ہے الیکشن 2013 میں, کہ نہیں وہ سر ہمیں میسج آیا ہے کہ الیکشن ہونے لگا ہے اور آپ تیاری کر لیں, آپ نے لڑنا انڈیپینڈنٹ کے طور پہ ہے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لنڈن کے اندر ہی سارے لوگ اکٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, اور مختلف ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہ دھرنا ہوا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں, جو ہیوبرس ہے, جو نارسسزم ہے ایک آدمی کی, وہ نہ صرف اپنی پارٹی کو لے دے گیا, بلکہ جنہوں نے اس کی پارٹی کو پارٹی بنایا وہ ان کے بھی پیچھے پڑ گیا تھا. یعنی کہ 3 مہینے پہلے تک وہ ایک پیج کے اوپر تھے, پھر وہ آدمی جانور ہو گیا. اب لوگوں نے ہمارے سے پوچھا, بیچارے عام لوگ جنہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی, انہیں کہا سارا اے میر جعفر تے میر اے کون ہے, اے کتنے ہوندے سی؟ میں کہا یار یہ کچھ اچھے لوگ نہیں تھے, یہ بڑے بڑے جو نواب تھے ان کے وزیر تھے, کہتے ہیں مسلمان ہی سی نا, نام تو لگتا ہے میر جعفر میر صادق, اے کتنے ہے. تو جو کچھ ہوا ہے, اگر فرض کیا, پھر میں بات کروں گا کہ آن دا ڈے اگر کوئی امید نہ ہو کہ ہمارا لیڈر ہے یا نہیں ہے, یو نو آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ جو ہیں لڑنے کے لیے تو کھڑے ہوئے ہیں, چونکہ دیکھیں ان کو ایک بہرحال امپورٹنس تو ملی تھی پچھلے 5 سال میں. ہمارے جیسے لوگ یہ کرٹیسزم کرتے رہے, سینیکل رہے کہ اگر عمران جب جوان تھا
تو 97 میں اس کے ساتھ لوگ کتنے کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے, 99 کے اندر کیوں نہیں تھے, 2002 میں کیوں نہیں تھے, 2008 میں تو لڑا ہی نہیں تھا, 2013 میں یعنی جو مرضی کر لے, 28 ایک سیٹیں آئی تھیں, باقی اس کو وہ مل گئیں, 33 سیٹیں بن گئیں. سوال یہ کہ ایک دم جو ہوا نہیں, وہ تو باد سموم تھی جو چلی ہے. اس کے اندر نا نہیں عامر صاحب آتا ہوا سارے کے سارے لیڈر ٹائم کم ہے, تو میں چاہوں گا کہ حارث خلیق صاحب کو ہم گفتگو میں شامل کریں, پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بہت مختصر بات یہ ہے کہ ہم صرف بڑی جماعتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو 16 حلقے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان, استحکام پاکستان پارٹی, پاکستان مسلم لیگ قاف, قائد شجاعت صاحب کا ابھی تذکرہ ہوا, ان کے بھی کچھ اثرات آپ کو نظر آئیں گے اس الیکشن. تھوڑے اثرات ہوں گے لیکن ہوں گے. ٹی ایل پی کا مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, لیکن یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ایک ڈسکشن کو براڈن کرنا چاہیے, کیونکہ فیکٹرز ہیں انڈیپینڈنس کے علاوہ. ایک فکرہ ہے نا, ایک فکرہ ہے کہ اگر فرض کیا 130 سیٹیں پچھلی دفعہ وہ نون کی تھیں, 121 جو تھیں وہ ان کی تھیں, پی ٹی آئی کی, 30 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے, اور 7 یعنی 7 پیپلز پارٹی, 7 پیپلز پارٹی, یہ صوبائی کی بات کر رہے ہیں. صوبائی کی بات دیکھیں نا, جو بندہ پنجاب لے جائے گا وہ چلنے نہیں دے گا پاکستان. بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, بریک کی طرف جانا ہے, ایک کوئک بریک لیں گے. اس مرحلے پہ حارث خلیق صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. عامر الیاس رانا صاحب, طاہر نعیم ملک صاحب, غوری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. گفتگو میں یہی بات تھی کہ پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہرحال اس بات کی اہل ہیں کہ بڑے بڑے جب قومی مسائل یا ایشوز پیدا ہوتے ہیں تو وہ اتفاق رائے سے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہی رویہ اختیار کرنا ہوگا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.